تھوڑا حوصلہ بڑا کریں، صبر، استقامت، آپ کا ٹھہر جانا، آپ کا میدان میں رہنا خدا را اللہ پہ چھوڑیں۔ ہم بڑے بے حوصلہ ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اب تو زمانے میں جو دوائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دوائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر، یہ ہے کہ تدبر نہیں، حوصلہ نہیں۔ ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا۔ میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا، خواہشیں آپ کریں گے، چاہتے آپ کریں گے، پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا۔ ڈر آتا ہے، میں کہا کرتا ہوں اللہ آزمانا نہ، تو بغیر آزمائش کے ہی معاف فرما، ہمیں نہ آزمانا، ماحول سخت ہے، خدا جانے کہاں کیا ہو جائے، کب ہو جائے۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں، حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے، سچائیاں ثابت ہو جاتی۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں، حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے، اور وقت بہت بڑا منصف ہے۔ امام حسین نے شہادت دے دی تھی، سارا خاندان شہید کرا دیا تھا، کیا چوتھے دن یزید تخت سے اتر آیا تھا؟ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد سمجھ تو آ گئی تھی نا ساری دنیا کو جھوٹا کون اور سچا کون۔ تو کیا یزید آ گیا تھا 6 مہینے کے بعد؟ 4.5 سال کے قریب حکومت کی ہے اس نے، لیکن جو چھپ کے اس کا نام بھی لیتے ہیں نا آج، چھپ کے، وہ بھی بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے، لیکن پورے زمانے میں گھومو گے تو کروڑوں غلام حسین ملیں گے، لاکھوں غلام حسن ملیں گے۔ حالانکہ امام حسین نے تو قربانی دے دی تھی، اس وقت کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا، یہ سمجھ لیں آپ بات۔ وقت لگتا ہے، اور جیسے جیسے وقت آ رہا ہے نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین، تھوڑا وقت دیں ماحول کو، ہم وقت نہیں دے رہے۔ بیوی کو تبلیغ کرتے ہیں پھر اس کو ٹائم نہیں دیتے، بچے کو کہتے ہیں پھر اس کو ٹائم نہیں دیتے، ہم کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں پھر اس کو وقت نہیں دیتے، ہم کسی کو اصلاح کا پیغام دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی، 2-4 دفعہ کوئی کام کر لیں تو بس اب چھٹی۔ تھوڑا حوصلہ، استقامت، صبر، ڈٹنا، کہیں کھڑے ہونا، کسی جگہ سٹینڈ لینا، کوئی معیار بنانا، کوئی جناب ماحول ہو، کسی جگہ آپ ٹھہریں، آپ محسوس ہو کہ آپ حق پر ہیں تو آپ سچی بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقت دیتے تھے۔ ہجرت سے کچھ دن پہلے رسول کریم علیہ السلام کا ارادہ ہوا، سرکار نے چاہا کہ میں نا بیت اللہ شریف کی اندر سے زیارت کروں۔ عثمان بن طلحہ نام کے ایک شخص کے پاس چابی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو کہا ذرا چابی دینا، میں بیت اللہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا معاذ اللہ کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں ملے گی۔ حضور اللہ کے خزانوں کی کنجیوں کے مالک ہیں، زمین و آسمان اللہ نے قبضہ اور اختیار میں دے دیے۔ حضور مجھے بتلائیے نا، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم اشارہ کرتے تو تالے والے سارے ٹوٹ نہیں جاتے؟ اگر چاند اور سورج غلامی کریں تو یہاں کیا حیثیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو، اندر سے دیکھنا ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو نہیں دوں گا، قربان جاؤں محبوب کے انداز تکلم پر۔ رسول کریم، نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کھڑے کھڑے، حضور چاہتے تو ابھی سب کچھ ہو جاتا 1.5 منٹ میں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا عثمان نہ دے چابی، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا میں تجھ سے چابی لوں گا۔
اور تو اپنے ہاتھوں سے دے گا, تجھے دینی ہے. اور فرمایا پھر جس کو میں چاہوں گا دوں گا. کہنے لگا جی مجھ سے نہیں کوئی لے سکتا, میری خاندانی وراثت ہے. حضور نے فرمایا وقت. پھر اس وقت کو 10 سال لگ گئے. پھر اس وقت کو میں تو نہیں 10 سال دیتا, آپ تو نہیں دیتے. 10 سال کے بعد مکہ فتح ہوا, یا 9 سال کے بعد فتح ہوا. میرے رسول کریم محبوب دو عالم پہنچے بیت اللہ شریف میں. حضور نے طواف کیا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں جیسے جیسے حضور داخل ہوتے گئے تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ میں چابی لوں گا. وہ میرے جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو صرف کن کی نہیں سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. فرمایا عثمان کہتے ہیں میرے کانوں میں لفظ گونج رہے تھے حضور کے کہ میں تجھے چابی. لیکن سالوں لگے, گھنٹوں نہیں, مہینوں نہیں. کتنے لگے؟ تھوڑا ٹائم تو دینا یار, جلدی تو نہ کر. تو شام کو بدلہ لینا چاہتا ہے, تو شام کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے, ذرا وقت تو دینا. وقت خود بہت بڑا منصف ہے, بڑے سارے انصاف خود بخود کر دیتا ہے. پتہ چل جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ سچا کون اور جھوٹا کون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ گونجتے ہیں. میرے محبوب نے طواف کیا تو پھر حضور نے اعلان کیا, فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ, بلاؤ نا ذرا اس کو, بلاؤ. تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی لے کے, اب نہیں کہا میری خاندانی وراثت, اب نہ یوں حضور کی بارگاہ میں پیش کی. محبوب نے بھی جتلایا کچھ نہیں. حضور نے وہ چابی لی, دروازہ کھولا, مولا علی کو ساتھ لیا, بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے سارے بت توڑے, صفائی فرمائی, نوافل پڑھے. حضور باہر آئے. قربان جاؤں محبوب کے بھی انداز کریمانہ. ہمارا دشمن کبھی قابو آئے تو ہم پیس کے رکھ دیتے ہیں, لیکن رسول کائنات کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ جب عثمان واپس آئے, حضور واپس آئے تو فرمایا بلاؤ عثمان کو. عثمان آئے تو حضور فرمانے لگے عثمان پہلے یہ چابی تیری خاندانی وراثت تھی, میں نے تجھ سے لے لی تھی, اب میں تجھے واپس دے رہا ہوں, اب نہیں کو لے گا. عثمان کہتے ہیں وہ میری طرف چابی نہیں بڑھ رہی تھی, ایمان بڑھ رہا تھا. کہتے ہیں چابی میرے ہاتھ میں کیا آئی, میں نے عرض کی حضور مجھے کلمہ بھی پڑھا دے. وقت دے معاملات کو, تھوڑا ٹائم دے. اتنا میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر لوگ بے حوصلہ ہو گئے, اتنی جلدی ہے. اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے سب سے پہلی جلدی ہے خبر بریک کرنے کی, فوراً. کیونکہ اب چینل اتنے ہیں, خبریں تھوڑی ہیں, کہاں سے خبر ڈھونڈ کے لائیں. لگا دو جو ملتا ہے نا, جہاں سے ملتا ہے, جیسا ملتا ہے, جو ملتا ہے اس کو لگا دو. یہ حوصلہ مند مہذب قوموں کا طریقہ نہیں ہوتا. حالات کو وقت دیں, صبر پیدا کریں, استقامت پیدا کریں, حوصلہ پیدا کریں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ کہ آپ کٹہروں میں کھڑے ہوتے ہیں, پھر کچھ وقت گزرتا ہے, کٹہروں میں کھڑے کرنے والے کٹہروں میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آپ وقت دیں. آپ دیکھیں وہ کل تک جو بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, مکے لہراتے تھے, بڑا کچھ بتاتے تھے, وہ کہاں ہیں لوگ آج؟ کہاں ہیں جو کہتے تھے کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے, میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ بیٹھتا ہے؟ کدھر گئے لوگ؟ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی شہرت دیکھی ہے کہ ان کا ٹی وی پر خطاب لگتا تھا تو کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ملتی تھی. کدھر گیا زمانہ؟ بدل جاتا ہے, حالات بدل جاتے, پتہ نہیں کیسے کیسے. اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ رخصت ہو گئے, لوگ موجود ہیں, لیکن زمانہ اپنا رخ بدلتا ہے, لوگوں کی ذہن بدلتے ہیں, ماحول بدلتا ہے. تھوڑی استقامت پیدا کریں. میری ملت کے جوان بچوں میں کوئی استقامت نہیں. یہ نہ بات کرنے سے قبل سوچتے ہیں, نہ یہ کوئی عمل کرنے سے قبل سوچتے ہیں, نہ یہ کسی مقام پر ٹھہر کر کچھ سوچتے ہیں کہ میرے اندر تحمل بردباری ہو تو میں کوئی فیصلہ کروں. کمنٹس کرنے میں جلدی کرتے ہیں, بات کرنے میں جلدی کرتے ہیں. اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ٹھہراؤ آئے کہاں سے؟ بچہ ہوتا ہے نا, جب چھوٹا وہ غلط کام کرتا ہے تو کہتے ہیں بچہ ہے,
जवान होके करे तो कहते हैं गर्म खून है, बुढ़ापे में करे तो कहते हैं इसको पता ही नहीं चलता। सियाना कदों होना है इन्हें? छोटा है तो अभी बच्चा है, जवान हो गया तो खून है, तो इसको एसएचओ के सामने खड़ा करो, पता चल जाएगा कितना गर्म है खून। इसको खड़ा करो ना डीएसपी साहब के सामने, पता चल जाएगा खून कितना गर्म है। इसका तो खून गर्म होता है घर वालों पे, अम्मा पे, गरीब आदमी पे। हौसला पैदा करे, तहम्मुल, बुर्दबारी आपको बड़ा करेगी, आप में वुसअत लाएगी, आप लीडर बनेंगे। अगर आप बड़े हैं तो फिर आपका जिगरा भी बड़ा होना चाहिए, अगर आप बड़े हैं तो फिर आपका हौसला भी बड़ा होना चाहिए, फिर आपके अंदर वफादारी होनी चाहिए, फिर तवानाइयाँ होनी चाहिए, फिर मिजाज के अंदर वुसअत लाएं, फिर थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ा सहना भी सीखे, फिर बड़ी ताइदों के साथ साथ कभी कभी कड़वी गोलियां भी खाएं, महसूस करें, हमेशा एक ही समत के आदी ना हो जाए। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, तब्दीली आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कल तक कुछ और कहा करते थे, परसों कुछ और होंगे। हजरत यूसुफ को कुएं में फेंकने वाले भाई सवाली बन के आ गए थे। हो सकता है मेरे सामने मेरा भाई आता तो मैं पहले भाभी की गलतियां गिनवाता, फिर भाई के ससुराल वालों की गलतियां गिनवाता, फिर मैं उसे बताता तू कहाँ कहाँ कमजोर है, जाने में क्या कुछ कहता, और फिर मैं अपनी सारी पेशगोइयां सच साबित करता, दलाइल देता। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आ गए, हज़रत यूसुफ ने कहा इतना ही बड़ा है, आ गए हैं, आज गए, और फिर भाई जो हुए, आज गए, खत्म हो गई बात। अब इससे बड़ी बात करना ये छोटी बात लगती है। आ गए, पैसे दे के गंदम ली हजरत यूसुफ के भाइयों ने, जी पैसे दे के गंदम ली हजरत यूसुफ के भाइयों ने। लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने गंदम भी जरा बोरियां भर भर के दी और रकम भी वापस रख दी। भाई जो हुए, सिला रहमी है ना, उनका हक बनता है। एक सहाबी थे हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला, बुखारी में मौजूद है, निसाई में मौजूद है, दीगर कुतुब सीरत में, अहादीस में मौजूद है। 5 सहाबा ने इस्लाम कबूल किया था जब हजरत खुबाब ने कलमा पढ़ा। अस्साबिकून अल अव्वलून में से हैं। हम सहाबा को पढ़ते नहीं ना, इसलिए हमें तारुफ नहीं होता। ये छठे मुसलमान हैं। हजरत खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक औरत के यहाँ मुलाजमत करते थे। उस जमाने में जब मुकातबत कर लेता था ना, किताबत हो जाती थी गुलाम के साथ, तो फिर वो जो कमाई करता था उसने ला के अपने मालिक को देनी होती। आप लोहार का काम करते थे, खंजर बनाते थे, सुलाख गरम करके, सरिया गरम करके, आपको पता है लोहार काम करते हैं। आप मुशक्कत वाला काम करते थे, तलवारें बनाते थे, नेज़ा तैयार करते थे, सख्त गर्मी में आप रहते थे। जब आप कलमा पढ़ गए ना तो बड़ी सख्त सजाएं देने लगी। आप यकीन करें, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। मैं ना कभी कभी तन्हा दुआ मांगता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह मेरी मिल्लत के ईमान को आजमाना ना। अल्लाह जो हालात हम देख रहे हैं ना, हमारे ईमान को आजमाना ना। अल्लाह वो तगड़े लोग होंगे जो दज्जाल के सामने खड़े हो जाएंगे, या हमें हिम्मतें अता फरमा, कुव्वतें अता फरमा। वरना जो अंदाज हम देख रहे हैं ना, जो मिजाज और जो लोगों का तरीका हम देख रहे हैं, हजरत खुबाब कहते हैं कि मेरी वो मालिकन्ना लोगों को कहते कि जो सजा दो, ये कलमा नहीं छोड़ता। आप फरमाते हैं कि मैं पहले तो वो खुद मुझे सजाएं देती, मैं सुलाख गरम कर रहा होता तो वो गरम सुलाख मुझसे छीन लेती और मेरे सर पे रख देती। आप फरमाते हैं मेरी चमड़ी जलती, मेरी जुबान पे जारी रहता रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा, ये मेरी जुबान पे जारी रहता। आप फरमाते हैं फिर वो लोगों को कहती से सजाएं दो। मैं गली से गुजर रहा था, एक हवेली में कोयले पहले से तैयार थे। फरमाते हैं कि जब मैं वहां से गुजरा तो मुझे जबरदस्ती कुछ लोगों ने पकड़ लिया और जबरदस्ती मेरा कुर्ता उतारा। उनकी मनसूबाबंदी पहले से थी और मुझे उन्होंने ऊपर लिटाया और फिर मेरे सीने पर पत्थर रखे। आप फरमाते हैं मेरी चर्बी पिघली और कोयले ठंडे हुए। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे,
فرماتے ہیں وہ چربی پگھلی، برس کے موٹے موٹے نشانوں کی طرح نشان پڑ گئے. یہ حضرت خباب وہ شخصیت ہیں، دو بندے تھے، جب آتے تھے تو حضرت عمر ممبر چھوڑ دیتے تھے اور انہیں بٹھاتے تھے. ایک حضرت خباب، دوسرے سیدنا بلال حبشی. حضرت عمر ان کے لیے ممبر چھوڑتے تھے. جناب خباب کہتے ہیں میرا وجود کٹ گیا سارا. میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، اللہ کے محبوب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے ٹیک لگائے. میں گیا تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، آپ بھی سچے، پر اتنی سخت سزائیں. لیکن کہتے ہیں حضور نے جو بات کی نا تو میری ہمتیں اور جوان ہو گئیں. محبوب فرمانے لگے خباب بس اتنی سی بات پہ تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کے سروں پر آرے رکھ کے انہیں دو حصوں میں چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. ابھی سے تو میرے محبوب فرمانے لگے خباب کیا بات کرتا ہے یار، اتنی سخت سزائیں لوگوں کو ملی. ہاں اگر تو آیا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ اس کی. آپ فرماتے ہیں بعد پھر سکون ہو گیا. پھر میں مار چوپ کر کے کھایا کرتا، پھر مجھے امید ہوتی کہ مار پڑے گی، پھر میرا ذہن بن گیا کہ اذیت آئے گی، پھر مزاج بن گیا اس تکلیف سے مجھے گزرنا ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر عجیب مرحلہ آیا، پھر عجیب رنگ آیا، پھر عجیب وقت آیا. میری وہی مالکن جو مجھے مارا کرتی تھی، توجہ ہے میری بات پر، اور سلاخوں سے میرے سر داغ دیا کرتی تھی، وہ بیمار ہوئی. اس کے سر میں وقت آیا نا، وقت بدل گیا، اس کے سر میں تکلیف اٹھی، بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو طبیب کہنے لگا لوہے کی سلاخ گرم کر کے نا مختلف جگہوں سے تیرا سر داغا جائے گا، پھر تو ٹھیک ہو جائے گی. یہ تو نے اپنے سر کو داغنا ہے، جلانا ہے لوہے کی سلاخوں سے. حضرت خباب کہتے ہیں وہ گھر آئی، مجھے کہنے لگی سلاخ گرم کر کے لا. جب میں لایا تو کہنے لگی میرے سر پہ لگا. کہتے ہیں جب میں لگا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا ربی اللہ، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے اللہ. اور ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے وظیفہ دیا نا، پڑھا کرو اللہ ربی لا شریک، اللہ میرا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے، اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے. بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے. اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے. وقت دیں، حالات ٹائم دیں، آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں.